من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت واضح انداز میں فرما دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کی سنتوں کو رکھا ہے. اور یہ سنتیں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں، غیر مسلم اقوام کے لیے ہمارا ان سنتوں پر عمل کرنا، ان کی نظر میں ہمارا تعلق اپنے نبی کے ساتھ کیسا ہے یہ انہیں نظر آتا ہے. اور صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر سونے تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ صرف عبادات میں نہیں، فرائض میں نہیں، عبادات کا وہ حصہ جن کا تعلق معاش سے ہے، کاروبار سے ہے، اور جن کا تعلق معاشرت، گھریلو زندگی سے ہے، سب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں. تو یہاں جو سنتیں چل رہی تھیں وہ نماز کی پہلے چل رہی تھیں، اس سے پہلے وضو کی آئی تھیں، اور ایک رکعت سجدے تک یہ سنتیں آ گئی تھیں. آگے کی سنتیں، سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا، پھر اس کے بعد پہلے سجدے سے اٹھ کر اس طرح بیٹھنا کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے جس طریقے سے عام طور سے ہم بیٹھتے ہیں، اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور اس دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو رہیں. جو یہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا وہ جس طرح سہولت ہو اس طرح بیٹھے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اس عمل کو صحت کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اور ہاتھ کی انگلیوں کو بغیر ارادے کے ملائے قبلہ رخ رکھنا، یعنی تکلف کے ساتھ نہیں، بس جیسی اس کی وہ ہے اس کو ملا کے قبلہ رخ رکھنا، ان انگلیوں کا رخ. اور یہ اس طرح رکھے جائیں گے کہ ہاتھ جو ہے یہ ہتھیلی ران پر رہے گی اور یہ انگلیوں کے پورے گھٹنے تک، یوں لٹکا کے نہیں بیٹھیں گے، یہاں رکھی جائے گی. جلسے میں بیٹھنا، جلسہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے. دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں یہ جلسہ ہے، اور اسی طریقے کا بیٹھنا 2 رکعت کے بعد قاعدے میں ہے.
4 رکعت والی نماز کا پہلا قاعدہ اور آخری قاعدہ ایک جیسا دیکھنے میں ہے، لیکن شریعت کی نظر میں اس کے نام الگ الگ ہیں۔ یہ جلسہ ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا، جس طرح پہلے سجدے کی سنتیں ذکر ہوئیں وہ ساری انجام دینا۔ دوسرے سجدے سے اٹھے تو پہلے پیشانی، ناک یعنی پورا چہرہ اٹھانا، اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کر قدم کے پنجوں پر زور دے کر کھڑے ہونا، بغیر ہاتھ ٹیکے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ جس آدمی میں اس کی طاقت ہو، یہ صحت ہو، اللہ کا شکر ہے بہت ہیں، جن میں نہیں ہے ان کو جو آسانی ہے۔ دوسری رکعت میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ امام کے لیے ہے، منفرد کے لیے ہے، مقتدی نہیں پڑھے گا، وہ صرف تکبیرات کہے گا بس۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، یہ چھوٹی 3 آیتوں کی تلاوت کرنا امام اور منفرد کے لیے۔ یہ دوسری رکعت پہلی رکعت کے مطابق سنت کے خیال رکھتے ہوئے پوری کیجیے۔ نمبر 26، دوسری رکعت میں دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلے قاعدے میں بیٹھے۔ 2 رکعتیں ہو گئیں، اگر 4 رکعت والی نماز تھی تو 2 کے بعد قاعدہ کرے، اور اگر 2 ہی رکعت والی نماز تھی تب بھی قاعدہ کرے گا، لیکن اس قاعدے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب قاعدے میں بیٹھے گا جس طرح جلسے میں بیٹھتا ہے اسی طریقے سے بیٹھے گا۔ جب التحیات پڑھے، اچھا پھر التحیات پڑھے گا۔ التحیات میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو اشہدو پر ہاتھ کی یہ شہادت کی انگلی کو اٹھائے گا۔ اس سے پہلے یہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی اس کو ملا لے گا ہتھیلی کے ساتھ، اور درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لے گا، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ نیچے گرا دے۔ اب جس طرح یہ حلقہ بنایا ہے یہ پوری التحیات میں رہے گا۔ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے سیدھا رکھا ہوا ہے، ہم نے یوں اٹھایا یوں ہی چھوڑ دیا، یہ کوئی سنت نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس لیے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو اپنائیے۔ ہم ابھی تک کیا کرتے آ رہے ہیں؟ اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، دیکھیے کسی عالم کو دیکھ کر مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، یہ اصول ہے شریعت کا۔ کسی شخص کو دیکھ کر کہ وہ ایسا کر رہا ہے میں ایسا کروں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی تکلیف ہو اور وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے اللہ نے اس کو جو سہولت دی ہے اس طریقے سے کر رہا ہوں، اگر میں اس طریقے سے کروں گا تو پھر تو سنت نہ ہوئی نا، وہ تو اللہ نے عذر کی وجہ سے اسے کوئی رخصت دی ہے، اس رخصت پر ہمارا عمل کرنا نہیں ہے۔ مسئلہ ہمیشہ سمجھا جاتا ہے سمجھ کر پڑھ کر کہ شریعت کیا کہتی ہے، یہ ہے مسئلہ سمجھنا۔ اس لیے ہم کرتے آ رہے ہیں اور بس یوں اٹھاتے ہیں انگلی گرا دیتے ہیں، دوسرے کو دیکھا نہیں، شریعت یہ کہہ رہی ہے اس کو کرو، دوسرے کو دیکھا نہیں۔ نمبر 27، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے لیے اور منفرد کے لیے، مقتدی نہیں پڑھے گا، مقتدی تو اقتدا کر رہا ہے امام کی بس۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملائے گا، یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ فرضوں کے علاوہ باقی نفل، سنت، واجب نماز، واجب نماز میں سے وتر آ گئی، تیسری رکعت پڑھتے ہیں،
اور سنتیں 4 رکعت کی بھی ہیں. اور اگر کوئی آدمی نفل 4 رکعت کی نیت باندھے تب تو اس سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی پڑے گی. عوامی الفاظ میں بات کروں، فرضوں کی آخری 2 رکعتیں خالی ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ بھری بھی نہیں ہوتی. کیا مطلب یہ صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت نہیں پڑھی جاتی. عوام کہتی ہے کہ بھری بھی نہیں تھی. اور سنتوں کی، نفلوں کی اور واجب کوئی نماز ہے اس کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے وہ بھری بھی پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھنی پڑے گی. نمبر 28، عورت جب اتحیات میں بیٹھے تو دونوں پاؤں دائیں طرف سیدھی طرف نکال دے اور بائیں سرین کو زمین پر ٹیک کر بیٹھ جائے. یہ عورت کے لیے. نمبر 29، آخری قاعدے میں اتحیات پڑھتے ہوئے جیسے ابھی بتلایا کہ اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائے گا، الا اللہ پہ گرا دے گا. اتحیات کے بعد یہ آخری قاعدے میں بھی پڑھی جائے گی. اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں اور درود شریف کے بعد کوئی دعا پڑھیں. پھر ربنا آتنا یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا پڑھ کر سلام پھیرا جائے گا. دیکھیے یہ درود شریف آخری قاعدے میں پڑھا جاتا ہے. بعض لوگ درود شریف نہیں پڑھتے قاعدے میں، آخری قاعدے میں. یہ بے سعادت مندی کی بات ہے. ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جہاں پر ہمیں درود شریف بتلایا ہے ہم نہ پڑھیں، کیسے امتی ہیں؟ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کے مہینے میں بہت سے حفاظ اور بہت سی مساجد میں زور دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ دیر ہو جاتی ہے تو اتحیات میں اتحیات پڑھ کر بغیر درود شریف پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے گا. کیوں؟ 20 رکعتوں میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے. بس اس 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ پورے 10 دفعہ پڑھنے میں 3 منٹ، حد ہے 4 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں. تو بہت دیر ہو گئی. اور وہاں سے نکل کر باہر اللے تللے کرتے رہو ساری رات، وہ دیر نہیں ہوتی ہے. اس لیے حفاظ کو بھی چاہیے کہ یہ ساری چیز خود سب پڑھے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حافظ کی زبان تیز چلتی ہے، یہ ہو سکتا ہے پیچھے والے کی کوئی چیز پوری نہ ہو، درود شریف پڑھ لی دعا پوری نہ ہو، اس کا مسئلہ بھی آ رہا ہے. لیکن پڑھنی سب ہے. اس کو یہ کہہ کے رد کر دینا کہ میاں دیر ہو جاتی ہے، بڑا وہ ہو جاتا ہے اور لوگ پریشان، کوئی پریشان نہیں. درود شریف میں پریشان ہو تو پھر اللہ ہمیشہ پریشان رکھے. اس لیے درود شریف پڑھنی ہے. نمبر 30، دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت چہرے کو موڑنا. چہرے کے ساتھ گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے جو نمازی ہے اگر بالفرض وہ نگاہ اٹھا کر دیکھے تو آپ کا رخسار نظر آئے، اتنا موڑنا. اور یہ بھی سنت ہے کہ جو بھی سلام پھیر رہا ہے چاہے امام ہو یا مقتدی، دائیں طرف سلام پھیرتے وقت اس کندھے پر اس کی نیت ہو، بائیں طرف پھیرتے وقت اس کندھے پر نیت ہو، نگاہ ہو. اور جب دائیں طرف سلام پھیرے، جس امام ہو وہ، مقتدی ہو وہ، دائیں طرف اس کے جتنے نمازی ہیں، جتنے فرشتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے میں جو یہ کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو، اس دعا میں وہ بھی شامل. اسی طرح بائیں طرف، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. امام کو دائیں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ سلام کو بنسبت بائیں طرف کے ذرا بلند آواز سے کہنا، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف سلام پھیرنے سے ذرا نیچی آواز سے سلام پھیرنا، یہ بھی سنت ہے. نمبر 33، مقتدی امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیں، دیر نہ کریں. کیا مطلب؟ امام کی اتحیات درود شریف کے بعد کی دعا پوری ہو گئی، اس نے سلام پھیر دیا،
وہ انتظار تھوڑی کرے گا کسی کا. ہماری پوری نہیں ہوئی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام نے تو پھیر دیا لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں وہ پوری ہو جائے. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے بھائی امام نے سلام پھیر دیا, تمہاری بات جہاں تک پہنچی ہے وہیں روک دو, تم بھی سلام پھیرو. یہ کہنا کہ امام سلام پھیر لے گا ہم پوری کر لیں گے, اس نے دونوں سلام پھیر دیے پھر حضرت صاحب سلام پھیر رہے ہیں, یہ تقوی کا حیضہ ہے اور شریعت میں تقوی کا حیضہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہمارے یہاں کوئی تقوی کا حیضہ نہیں ہے. تقوی کی جگہ پر ہوگا, اس کو بڑھا کر حیضہ نہیں بنایا جائے گا, اس کو بھی سمجھنا چاہیے. نمبر 34, جس کو کچھ رکعت جماعت کے ساتھ نہ ملی ہوں. ایک شخص آیا نا, ایک رکعت ہو گئی, 2 رکعتیں ہو گئی, بعد میں آگے شامل ہوا جماعت میں. یہ جو بعد میں شامل ہوا امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو کر اپنی نماز پوری کرے گا, ایسا شخص جس کی رکعتیں کچھ نکل گئی ہوں اس شخص کو کہتے ہیں مسبوق. اسے مسبوق کہا جاتا ہے. امام جب سلام پھیرے تو مسبوق کا امام کے دوسری طرف سلام پھیرنے تک انتظار کرنا سنت ہے. کیا مطلب؟ امام نے سلام پھیرا, اب دوسری طرف اس نے کہا السلام علیکم, بس جیسے ہی اس نے کہا یہاں تک کا وقت ہے, سنت ہے کہ بیٹھے, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے امام سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور اسے سجدہ سہو کرنا ہو اور یہ پہلے سے کھڑا ہو جائے. اس لیے وہ جو دوسرا سلام پھیرنا شروع کیا اس وقت یہ کھڑا ہو اپنی رکعتیں پوری کرنے کے لیے. جب امام دوسرے سلام پھیرے تو اس وقت مسبوق اپنی نکلی ہوئی رکعتوں کو پوری کرے. یہ مسائل نماز کی کتابوں میں موجود ہیں, پڑھنا چاہیے, صرف سننے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. دیکھیے یہ مسائل ایسے ہیں کہ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں, انسان ہے بھولنا بھی چاہیے, اگر نہ بھولے تو پھر انسان ہی کیوں ہوا. اس لیے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان مسائل کو پڑھتے رہنا چاہیے, آپس میں مذاکرہ کرنا چاہیے. بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کی سمجھ رکھنے والے سے اس کو پوچھنا چاہیے, یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. بات معلوم نہیں ہے, بھول گئے, پوچھنا شرم کی بات نہیں ہے. شرم کی بات کیا ہے؟ شرم کی بات یہ ہے معلوم نہیں ہے لیکن پوچھنا شرم محسوس ہو رہی ہے, یہ ہے شرم کی بات. نہ پوچھنا شرم ہے, اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بعضی نمازیں ایسی ہیں جو رمضان میں ہوتی ہیں جماعت, جیسے وطر جماعت کے ساتھ صرف رمضان میں, رمضان کے علاوہ جائز نہیں ہے, انفرادی ہوگی. عیدین کی نماز سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے, مسائل یاد کرنے چاہیے. جب عید کا وقت آئے تو پہلے سے اس کو مسائل دیکھ لینے چاہیے. نماز کے اندر جو واجبات ہیں, واجب میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے, نمبر 1. نمبر 2, جو فرائض ہیں نماز کے اندر اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو کرے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, وطر کی جماعت ہوگی. یہ منفرد جو وطر پڑھتا ہے وہ اور جماعت کے ساتھ جو پڑھتا ہے مسئلہ سب کا ایک ہے. تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. ہمیں نماز آتی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو دعائے قنوت نہیں آتی. نماز تو آتی ہے, دعائے قنوت نہیں آتی. اچھا پڑھ رہے ہیں ایک زمانے سے, اب نماز تو پڑھ رہے ہیں, دعائے قنوت نہ سیکھنا یہ ہے شرم کی بات. نہ آنا شرم کی بات نہیں ہے, بھئی نہیں آتی سیکھ لیا آ گئی, یہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اگر وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں قراءت کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں کانوں تک اور دوبارہ باندھیں, بھول گیا, رکوع میں چلا گیا, امام چلا گیا وطر کی نماز میں رمضان میں, یا الگ پڑھنے والا رکوع میں چلا گیا. اب امام چلا گیا تو اب کیسے امام کو بتلایا جائے کہ بھائی آپ سے غلطی ہو گئی؟
اردو میں تو نہیں کہہ سکتے، عربی میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری غلطی ہو گئی۔ اس کے لیے شریعت نے بتایا امام سے اگر کوئی اس قسم کی غلطی ہو جائے تو کہنا چاہیے، پیچھے والا کہہ دے سبحان اللہ۔ بڑا تعجب کی بات ہے نا، سبحان اللہ تعجب پہ کہا جاتا ہے۔ رکوع میں چلا گیا سبحان اللہ، مطلب یہ ہے، مفہوم اس کا اس وقت یہ بنا بڑے تعجب کی بات ہے، دعائے قنوت چھوٹ گئی، امام سمجھ گیا میری غلطی ہو گئی۔ منفرد کو اگر معلوم ہو گیا کہ بھئی دعائے قنوت چھوٹ گئی، اب کیا کرے گا؟ امام رکوع میں ہے، منفرد بھی رکوع میں ہے، تو یہ دوبارہ کھڑے ہو کر دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے رکوع فرض ہے، دعائے قنوت واجب ہے، واجب کا درجہ فرض سے نیچا ہے، تو نماز کا وہ رکن جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے اس سے نیچے والے درجے کے رکن میں منتقل نہیں ہوا جا سکتا۔ رکوع کر لیا، رکوع پورا کرے، رکوع پورا کرنے کے بعد دونوں سجدے کرے، دونوں سجدے کے بعد التحیات پڑھے، التحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد پھر دو سجدے کرے، دو سجدے کرنے کے بعد التحیات، درود شریف، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھے، نماز پوری ہو گئی، اس میں کوئی نقص نہیں رہا۔ ہاں اگر یاد آ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور سجدہ ساو نہیں کیا، سلام پھیر دیا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز نہیں ہوئی۔ اچھا اب یہ رکوع سے سر نہیں اٹھا سکتا، اگر اس نے سر اٹھا لیا دعا قنوت پڑھنے کے لیے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح 4 رکعت والی فرض، امام نے پہلا قاعدہ واجب تھا لیکن بھول گیا، وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، اب پیچھے سے کسی نے تو کہہ دیا سبحان اللہ، اس کو معلوم ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ دوبارہ قاعدے کی طرف نہیں آئے گا، تیسری رکعت میں ہی رہے گا، تیسری رکعت پڑھے گا، پھر چوتھی رکعت پڑھے گا، چوتھی رکعت کے بعد التحیات پڑھے گا، التحیات کے بعد سجدہ ساو، اور پھر التحیات مکمل درود شریف کے ساتھ پڑھ کے سلام پھیرے گا، نماز درست ہو جائے گی۔ اب جس نے پیچھے سے بتلایا، اب مقتدیوں میں کوئی تھا وہ سمجھ رہا ہے، اس کا تو گمان اپنا چل رہا ہے نا، اس نے کہا غلطی تو بتلا دی، امام واپس آ جائے گا، تیسری رکعت میں نہیں التحیات میں بیٹھ جائے گا یا دعائے قنوت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، لیکن پتہ چلا اس نے تو کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع نکل گیا۔ جو یہ وہاں کھڑا ہوا تھا اپنے گمان میں اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے گا۔ یہ اگر امام کے ساتھ کسی رکن میں شامل نہیں ہوا تو یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ یہ مسائل ہیں تو بہت واضح آسان، لیکن کیا ہے ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے ان مسائل کو پڑھتے رہنا چاہیے، ان کا جب وقت قریب آئے تو ان کا آپس میں گھر میں بیٹھ کر مذاکرہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد